ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المعارج مکیہ۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 70 ہے، نزول کے اعتبار سے 79 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ معارج جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے سیڑھی یا سیڑھیاں، لفظی ویسے معنی ہوتا ہے چڑھنا۔ جو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر 4 میں بھی اسی لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا موضوع قیامت کے احوال ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو آخرت کے منکر تھے اور عذاب کا انکار کرتے تھے، قیامت کے بارے میں غفلت کا شکار تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں یہاں ذکر کیا ہے، اور قیامت تک ہر اس کافر اور منکر کے لیے جو آخرت کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے عذاب کا انکار کرتا ہے۔ تو فرمایا سأل سائل، سأل فعل ہے، اس نے سوال کیا، فعل ماضی ہے، اور سائل یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سائل عام طور پہ اپنی زبان میں، تو یہ اس میں فاعل ہے، سوال کرنے والا۔ تو چونکہ واحد ہے اس لیے ایک سوال کرنے والا، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا۔ سائل کا معنی سوال کرنے والا، اور سأل سوال کیا۔ بی عذاب، با کا معنی یہاں متعلق ہے بارے میں، بے عذاب اس عذاب کے بارے میں، اس عذاب کے بارے میں، واقع جو واقع ہونے والا ہے، جو واقع ہونے والا ہے۔ یعنی یہاں تک سوال ہے، آگے اللہ نے اس کے جواب میں یہاں ہی بتا دیا کہ جو واقع ہونے والا ہے۔ اب یہ جو سوال تھا یہ 2 طرح کا تھا۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ جس طرح کفار مکہ آخرت کا اور قیامت کے دن کا اور عذاب کا انکار کرتے تھے، اور جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے کہ ہاں بھائی اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا، یہ دن آئے گا، تو وہ پھر سوال کرتے تھے، جیسے متی الساعہ، یا وہ وعدہ کب ہے، جیسے سورہ ملک میں ہم پڑھ کے آئے متی ھذا الوعد، وہ وعدہ کب ہے، اور کئی جگہوں پہ اس طرح کے انہوں نے سوالات کیے۔ تو ایک تو مراد یہ ہے جس کے جواب میں بتایا گیا کہ وہ واقع ہونے والا ہے۔ ایک سوال یہ تھا، یعنی دوسرا اس کا پہلو جس کا ذکر سورہ انفال میں بھی ہوا ہے، اور وہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ واقعہ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر ہم پر عذاب لے آئیں، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کروا دیں۔ یہ ان کا مطالبہ تھا، یعنی جو بہت زیادہ سرکش بگڑے ہوئے کافر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی فی الفور لے آؤ۔
تو اللہ نے دونوں طرح کے لوگوں کو یہاں پر جواب دیا ہے کہ جس دن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہو، تو پھر میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ عذاب ہونے والا ہے، وہ واقع ہو کے رہے گا۔ تو با محاورہ ترجمہ اب کیا بنے گا؟ ایک سوال کرنے والا اس عذاب کے بارے میں سوال کرتا ہے جو واقع ہونے والا ہے، یا ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے بارے میں سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں جتنے الفاظ بھی آئیں یہ سارے اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ہم دھیان دیں تو ہمیں خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ لفظ سالہ یہ بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، سائل بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہم عذاب ہی پڑھتے ہیں، اور واقع کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے کس چیز کا واقع ہونا، تو نیا لفظ کوئی نہیں ہے، تو تھوڑا تھوڑا ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ آگے ہمارے لیے آسانی ہوتی جائے۔ آگے فرمایا للکافرین، لام کا لفظی معنی ہوتا ہے لیے، اور کافرین یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، کافرین کافروں کے لیے یا کافروں پر، لیسا نہیں، لہو لفظ میں اس کے لیے یعنی اس عذاب کو، دافع یہ جو دافع لفظ ہے اردو میں آپ دفاع لفظ استعمال کرتے ہیں، دفاع ڈیفینڈ کرنا، تو دافع تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے، باقی چیزیں وہی ہوتی ہیں۔ تو دفاع کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو روک لینا، تو یہاں پہ ہے دافع کا معنی ہٹانے والا، دافع کا معنی کیا ہے؟ ہٹانے والا، اس عذاب کو روکنے والا، پیچھے موڑنے والا، یعنی جب وہ عذاب آئے گا تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس عذاب کو ہٹا دے، جو اس کو پیچھے کر دے یا آپ کا دفاع کرے، آپ کو جو ہے وہ شیلٹر دے، تحفظ دے، تو ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو فرمایا کافروں پر لفظی میں نے کیا بتایا تھا؟ کافروں کے لیے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ عذاب اوپر آتا ہے تو اس لیے فرمایا کافروں پر اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، یعنی جب اللہ کی طرف سے کافروں پر یہ عذاب آئے گا تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ آپ دیکھ لیں بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی آج کے دور میں، اور وہ کلیم یہ کرتے ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں جو آفت ہے اس سے بھی نبٹ لیں گے، فلاں جو سونامی ہے اس سے بھی نبٹ لیں گے، لیکن جب وہ سونامی آتا ہے، جب وہ طوفان اور وہ زلزلہ آتا ہے تو پھر کوئی بھی نبٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جب کوئی پکڑ یا عذاب آتا ہے، ابھی دیکھیں یہ حالیہ جو سیلاب تھا یہ کیا تھا؟ عذاب ہی تو تھا، ہم نے روک لیا، نہیں روک سکے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو پھر کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ فرمایا کافروں پر اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ من اللہ، من کا معنی ہوتا ہے سے، اللہ کا معنی اللہ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ آگے فرمایا ذل معارج، جو سیڑھیوں والا ہے، زی اور زو کا معنی ہوتا ہے والا، جیسے زو مالن مال والا، تو زی کا معنی کیا ہے؟ والا، اور المعارج سیڑھیاں، جو سیڑھیوں والا ہے، جو اللہ کیا ہے؟ سیڑھیوں والا ہے۔ اب یہاں سے سیڑھیاں وہ دوسری مراد نہیں لے لینی جو ہمارے کچھ بھائی لے لیتے ہیں کہ اب سیڑھی لگا کے اوپر چڑھنا ہے، یہاں سیڑھیوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے اس کی وضاحت خود کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تعرج الملائکہ۔ اب یہ تعرج کا معنی بھی وہی چڑھنا، سیڑھی وہ ہوتی جو چڑھتے ہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ سیڑھی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے جس کے باقاعدہ وہ سٹیپ یا ڈنڈے ہوتے ہیں لکڑی کی سیڑھی کے، تو چڑھنا اصل میں یہی چیز ہوتی ہے، جیسے ہم اوپر چڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ تعرج الملائکہ، معراج اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے، معراج چڑھنا، معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا، تو کیا نبی علیہ السلام سیڑھیاں لگا کے چڑھے تھے؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بغیر سیڑھیوں کے چڑھے ہیں تو فرشتے بھی بغیر سیڑھیوں کو ہی چڑھتے ہیں، لیکن سیڑھیاں اس لیے کہا کیونکہ جب بھی ہم کسی اوپر والی چیز کی طرف جاتے ہیں تو بنیادی سبب سیڑھیاں ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا
من اللہ اللہ کی طرف سے ذل معارج جو سیڑھیوں والا ہے تعرج الملائکۃ والروح چڑھتے ہیں تعرجو چڑھتے ہیں فرشتے اور روح سے مراد سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پہ آ چکا ہے، روح الامین بھی آ چکا ہے اور خالی الروح بھی آ چکا ہے، سورہ القدر میں بھی آ چکا ہے۔ فرمایا الیہ اس کی طرف، الہ کا معنی طرف اور ہی اللہ کی طرف، اس کی طرف فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو فرشتے کیونکہ زمین پر آتے ہیں پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالی نے اپنے لیے یہ کہا کہ وہ اللہ سیڑھیوں والا ہے، یعنی فرشتے اس کی طرف چڑھ کے اوپر کو آتے ہیں، تو وہ اللہ جو سیڑھیوں والا ہے اس کی طرف سے یہ عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا فی یومن اس دن میں، فی منا میں یومن اس دن میں، کانا ہے مقدارہ اس کی مقدار اس کا اندازہ، خمسین 50 کو کہتے ہیں، خمسہ 5 کو کہتے ہیں اور خمسین 50 کو کہتے ہیں، الفا الفن 1000 کو کہتے ہیں، مئتن 100 کو کہتے ہیں اور الفن 1000 کو کہتے ہیں، تو 50,000 آگے کیا ہے سانہ، یہ تو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سانہ سن استعمال کرتے ہیں، تو سانہ کا معنی سال، 50,000 سال اس دن میں جس کا اندازہ 50,000 سال کا ہے۔ اس کے دو مطلب اہل علم نے لیے، ایک مطلب تو یہ لیا کہ اگر کوئی عام بندہ یا کوئی اور چیز فرشتوں کے علاوہ اللہ کی طرف چڑھنا شروع کرے تو اللہ اتنی بلندی پر ہے کہ 50,000 سال لگ جائے۔ کتنے سال لگ جائیں؟ لیکن فرشتے چند سیکنڈز کے اندر، چند لمحات کے اندر زمین پہ آتے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے۔ لیکن جو دوسرا مطلب ہے اس صورت کی مناسبت سے وہ زیادہ واضح ہے، کیونکہ پیچھے عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عذاب کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پر جو دوسرا مطلب ہے وہ واضح ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو عذاب واقع ہوگا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی جس دن یہ عذاب واقع ہوگا وہ اس کی مقدار کتنی ہے، اور اس کی تائید جو ہے یہ صحیح مسلم اور سنن ابی داود کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو زکوٰۃ روکنے والا تھا، جو زکوٰۃ روکنے والا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص دکھایا گیا، اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو عذاب کب تک ہوتا رہے گا؟ فرمایا حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، فی عبادہ اپنے بندوں میں، فی یومن ایک ایسے دن میں، کانا مقدارہ 50,000 سنہ جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، اور پھر ساتھ فرمایا مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو، یعنی جو تمہارے دنیا کے دن اور ایام ہے اس کے مطابق وہ 50,000 سال کا دن ہے جس دن اللہ نے بندوں سے حساب لینا ہے اور عذاب دینا ہے۔ تو یہاں پر 50,000 سے مراد کیا ہے؟ وہ پہلا دن جس دن اللہ نے حساب لینا ہے اور لوگوں کو عذاب دینا ہے، وہ پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس آپ صبر کریں، یعنی یہ آپ سے عذاب مانگتے ہیں۔ صاحب ذرا بندے کو، انسان جو بھی ہو چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو، جب ایک پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہوگا تو آگے سے بندہ کہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں تو پھر کر کے دکھاؤ، تو فی الفور نہ ہو تو دل میں آتا تو ہے نا کہ یار یہ بار بار مجھے تانا دیتے ہیں کہ آپ کے بس میں کچھ نہیں، اور یقیناً بس میں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ساتھ ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ صاحب حوت کی طرح نہ ہو جائیں، مچھلی والے کی طرح، سورہ قلم میں پڑھ کے آئے نا، اس کی طرح نہ ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ جب کہا نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو عذاب ابھی آج بھی نہیں آیا، کل بھی نہیں آیا، چند دن گزرے تو دل برداشتہ ہو گئے اور وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ لہٰذا ہمارے پیغمبر اسلام کو اللہ نے کہا کہ آپ نے ایسا
نہیں کرنا. یہ باتیں کرتے ہیں, کرنے دو. آپ کا کام تھا ان کو میسج ڈلیور کرنا, میسج دینا, وہ آپ نے دے دیا ہے. لہٰذا آپ کیا کریں؟ فصبر, بس آپ صبر کریں. صبرن جمیلا, اچھا صبر. جیسے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل, کہ میں تو ایک اچھا صبر کروں گا. یعنی صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ بالکل گلا شکوہ کیے بغیر, دل میں کوئی ایسا ملال اور دکھ اور غم لائے بغیر بندہ صبر کرے. فرمایا صبرن جمیلا, اچھا صبر. انہم, بے شک وہ, یعنی کافر, یرونہ, را یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا بھی ہوتا ہے اور خیال کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں بمانا خیال ہے. یرونہ, وہ خیال کرتے ہوں اس عذاب کو, اس عذاب کے بارے میں ان کا ذہن یہ ہے بعیدہ, وہ بہت دور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے ہی کوئی نہیں, یہ دن ہے ہی کوئی نہیں, قیامت آنی کوئی نہیں, عذاب ہونا ہی کوئی نہیں, اور بالفرض ہوا بھی تو ابھی بڑا ٹائم ہے. اچھا یہ کافروں کی بات تھی, اور اب کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہے. اوہ ابھی بڑی دیر ہے بھائی, ابھی فلاں نے آنا ہے, فلاں نے آنا ہے, ابھی تو اتنی نشانیاں پوری ہوئی ہیں قیامت کی, ابھی تو اتنی نشانیاں باقی ہیں. تو یہ تسلی ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے. فرمایا چونکہ جو بندہ مرتا ہے نا, اس کے لیے تبھی قیامت شروع ہے. اگر برا ہے تو اس کا عذاب وہیں سے شروع ہے, اور اگر اچھا ہے تو اس کے لیے سمجھو جنت کی نعمتیں وہیں سے شروع ہیں. تو اس لیے یہ مت سمجھے کہ بھائی وہ 6 نشانیاں جو میجر رہتی ہیں وہ پوری ہوں گی, پھر قیامت آئے گی, اس سے پہلے ہم نے مر جانا ہے. وہ بھائی ہم جو ہی مریں گے ہمارا سمجھو قیامت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. فرمایا کہ انہم یرونہ بعیدا, بے شک وہ اسے بہت دور خیال کرتے ہیں. بعیدا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, بعید, ماضی بعید آپ نے سنا ہوگا. بے شک وہ اسے بہت دور خیال کرتے ہیں. وَنَرَاهُ, اور ہم سمجھتے ہیں, ہم اس کو خیال کرتے ہیں. کون؟ اللہ فرما رہے ہیں قریبا, بہت قریب. یہ ان کی بات ہے کہ بڑا دور ہے, لیکن ہم سے پوچھو ہمیں پتا کہ یہ بڑا قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اور قیامت ایسے ہی ہیں, جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, ان کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے, اسی طرح سمجھو قیامت ہے. یعنی اب میرے بعد قیامت ہے, نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے, اب قیامت میرے بعد آنی ہے. تو اس لیے قیامت جو ہے وہ بہت قریب ہے. تو فرمایا وَنَرَاهُ قریبا, اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہے. خیال کیونکہ اللہ کا خیال نہیں ہوتا, اس لیے یہاں پر مانا دیکھنا زیادہ مناسب ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ کو تو پہلے علم ہے, لیکن بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ بات کی ہے. تو یہاں تک ہم نے آج جو پڑھا ہے 7 آیات میں, اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پھر رکھ دیتا ہوں کہ جب لوگوں نے سوال کیا, اس دور کے لوگ ہوں یا آج کے دور کے لوگ ہوں, ان کے لیے یہ جواب ہے کہ بھائی قیامت تو آئے گی, وہ عذاب بھی آئے گا جس کا اللہ نے بار بار وعدہ کیا ہے. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اس عذاب کو پیچھے کر دے, ہٹا دے, روک لے. اور پھر اللہ نے مزید اپنی تعریف کروائی ہے, تعریف کی ہے کہ وہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا, اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے, جس کی طرف فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں. اور پھر ایک ایسے دن میں عذاب واقع ہوگا جس کی تعداد, جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے. گویا یہ جملہ انڈائریکٹ ہر اس دائی اور مبلغ کے لیے بھی ہے, ہر اس مسلح کے لیے بھی ہے جو دعوت کا کام کر رہا ہے, کہ جب کوئی ایسے الفاظ آگے سے سننے پڑے تو حکم کیا ہے کہ وہ صبر سے کام لے, دل برداشتہ نہ ہو. اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ ان کی خام خیالیاں ہیں, ان کے گمان ہیں, ان کے خیالات ہیں کہ شاید ابھی بڑا وقت ہے, لیکن اگر ہم سے پوچھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت قریب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.